السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے عیادت مریض۔ تو برائے مہربانی جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ہمارا معاشرتی اور اخلاقی فریضہ ہی نہیں بلکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے۔ اسلام میں بیماروں کی عیادت کرنا بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا سبب ہے۔ درد مند دل رکھنے والا انسان دوسروں کے دکھ سکھ کا احساس کرتا ہے اور اپنے عزیزوں، اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب کی خوشی اور غمی میں شریک ہوتا ہے۔ بیمار آدمی جو ہوتا ہے نا وہ جلد مایوس ہو جاتا ہے، اس کو طرح طرح کے وسوسے لاحق ہو جاتے ہیں، وہ پریشان رہتا ہے۔ ایسے میں جو دوست، احباب اور رشتہ دار اس کی عیادت کرنے جاتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں، خوش آئند باتوں سے اس کا مزاج خوشگوار بناتے ہیں، اس طرح مریض کی عیادت کرنے سے اس کی صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے اور چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ اللہ پاک نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے جس کا خلاصہ اس طرح ہے: ان مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھ کر اس سے لاپرواہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا تو تو اس کی عیادت کو نہیں گیا، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے بھی وہیں پر پاتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے اپنے عزیز و اقربا، رشتہ دار، محلے دار، ہمسائے، دوست، احباب میں سے کسی کی بیماری کا پتہ چلے تو اس کی عیادت کو ضرور جانا چاہیے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں، ان سے محبت سے پیش آتے ہیں۔ ہمدردی اور دل کی ہی ایک خصوصیت ہے جو انسان کی حامل ہے۔ جہاں سارے انسان مل جل کر رہتے ہیں وہاں ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور معاشرے میں مل جل کر رہنا ایک دوسرے کے دکھ درد، خوشی غمی میں شریک ہونا آپس میں محبت و بھائی چارہ کی فضا پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں صحت کی دولت سے نوازا ہے وہاں بیماری سے بھی ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ زندگی دھوپ اور چھاؤں کا نام ہے، جس میں خوشی اور راحت ہے تو دکھ اور تکلیف بھی ہے، اور بیماری انسان کی آزمائش بن کر آتی ہے، اور بیماری میں انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ بیماری کی حالت میں مایوس مت ہو کہ مشکل وقت ہر حال میں گزر ہی جائے گا، کبھی سختی کبھی نرمی، کبھی اجلت کبھی دیر، کبھی سختی کبھی نرمی، کبھی اجلت کبھی دیر، وقت بہرحال گزر ہی جائے گا۔ جو انسان کسی کے دکھ سکھ میں شریک نہیں نہ ہوتا وہ بے حس ہوتا ہے۔ بیماری سے شفا دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن مریض کی عیادت کرنے سے انسان کو ایک قسم کا حوصلہ ملتا ہے۔ وہ حوصلہ یہ ہوتا ہے کہ میرے چاہنے والے دوست احباب موجود ہیں۔ اس احساس کی وجہ سے اس کے اندر توانائی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے مخلوق کی خدمت کا جذبہ بھی انسان کو عطا کیا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے نہیں پیدا فرمایا بلکہ مخلوق کی خدمت کا دکھ اس کے اندر پیدا کیا ہے۔ اس واقعے کی مثال ہم اس طرح لیتے ہیں کہ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت ابو بن ادھم، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ ان کی ساری عمر انسانیت کی خدمت میں گزر گئی۔ مخلوق خدا
کی خدمت، فلاح و بہبود انہوں نے اپنا شیوا بنایا ہوا تھا۔ ایک رات آپ سوئے، اچانک کمرے میں روشنی ہو گئی۔ حضرت ابو بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نیند سے بیدار ہو گئے۔ دیکھا ایک فرشتہ سنہری کتاب میں کچھ لکھ رہا ہے۔ انہوں نے فرشتے سے پوچھا بھائی کیا لکھ رہے ہو؟ فرشتے نے جواب دیا میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو خدا سے محبت کرتے ہیں۔ ابو بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کیا میرا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا آپ کا نام اس فہرست میں شامل نہیں۔ انہوں نے فرشتے سے کہا کہ میرا نام ان لوگوں میں شامل کر لو جو خدا سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ فرشتہ غائب ہو گیا۔ اگلی رات آپ نے پھر خواب دیکھا تو وہ فرشتہ حاضر ہوا۔ آپ نے دیکھا فرشتہ پھر کچھ لکھ رہا ہے۔ آپ ابو بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس فرشتے سے پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا اب میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا اس فہرست میں میرا بھی نام شامل ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا جناب سب سے اوپر آپ ہی کا نام ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے جو لوگ مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، مریض کی تیمارداری کرتے ہیں اور بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، لوگوں کے دکھ اور غم میں شریک ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غیر مسلموں کی عیادت کو جایا کرتے تھے۔ ایک بڑھیا آپ کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے آپ کے اوپر روز کوڑا پھینکتی تھی، آپ کو طرح طرح کی تکلیف دینے کے لیے کبھی راہ میں کانٹے بچھاتی تو کبھی تنگ کرتی۔ ایک روز جب اس نے کوڑا نہ پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا پتہ کرنے کے لیے چلے گئے کہ اس نے کیوں نہیں مجھے تنگ کیا، تو پتہ لگا کہ وہ بڑھیا بیمار ہے۔ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور بتایا کہ بیمار کی عیادت کرنا میری بھی سنت ہے۔ اس طرح جب وہ بڑھیا نے دیکھا کہ میرے گھر جن کو میں تنگ کرتی تھی وہ میرا پتہ لینے کے لیے میرے گھر تشریف لائے ہیں، تو اٹھ کر بیٹھ گئی اور کلمہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ مریضوں کی تیمارداری کو اپنا دینی فریضہ سمجھ کر ادا کریں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ جب کسی مریض کی عیادت کرنے جائیں تو مریض کو تسلی اور حوصلہ دیں کہ انشاءاللہ آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ نرم کلام سے اس کی دلجوئی کریں اور مریض کا حوصلہ بڑھائیں۔ دوا اور غذا ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق لینے کی تلقین کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے معاشی حالات اجازت دیں تو اس کے لیے جاتے وقت کچھ پھل فروٹس اور اگر ہو سکے تو نقدی ضرور لے کر جائیں، کیونکہ مریض جو ہوتا ہے نا اس کے دل کی پکار کو اللہ پاک بہت جلدی سنتا ہے۔ یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے۔ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور مریض کی عیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔